بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جرمنی اردو سروس پروگرام ہوا شافی نمبر 70 تمام ناظرین اور ممبران گروپ ہوا شافی کی خدمت میں ہم تینوں کا سلام پیش ہو. آج 70واں پروگرام ہے. اس لحاظ سے آپ کے تعاون کے ساتھ یہ پروگرام مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور عنقریب 75 انشاءاللہ پروگرام کی طرف بڑھ جائیں گے. بہرحال آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ ان کی تعاون سے ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے اصولی طور پر تو جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا ہے کہ اس دن ہمیں سوالات بھجوائیں، لیکن اب خدا کے فضل سے ہر صبح ہمیں ہوا شافی گروپ کی طرف سے جو ہے صبح بخیر، السلام علیکم، دعاؤں پر مشتمل میسیجز جو آتے رہتے ہیں. ہر ایک کا میسج کا جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس سے یہ تسلیم مطلب کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہاں بھی لوگوں کو اس پروگرام میں اس گروپ میں دلچسپی ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک کارآمد گروپ ہے، تبھی لوگ رابطہ رکھتے ہیں. بہرحال ان سب کا شکریہ جو ہمیں اس طرح ہر صبح جو ہے دعائیں دیتے ہیں اور سلام یا صبح بخیر کے میسج بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اب پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. جہاں صاحب کوئی بات کرنی ہے یا عمر آپ نے بات کرنی ہے یا میں سوال پڑھنا شروع کروں؟ چلیں اب سوال شروع کریں، کر لیں گے درمیان. بھارت سے سوال پوچھا گیا جی. فیمیل ہے، 48 سال عمر ہے. کچھ دن سے ٹانگوں میں اور تھکس میں پہلے لال نشان بنتے ہیں، ہلکی ہلکی کھجلی ہوتی ہے، پھر وہ نشان کالے داغ میں بدل جاتے ہیں اور بالآخر زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کریم لگانے سے زخم ہلکے ہو جاتے ہیں. اب ایسا پورے بدن پر ہونے لگا ہے، اسی لیے رابطہ کیا ہے اور دوائی پوچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. بات یہ ہے جی کہ یہ جو انہوں نے علامت دکھی ہے، یہ تو ان کو وہ ایگزیما وغیرہ کی پرابلم ہے، یا ان کو اچانک وہ کیا کہتے ہیں جیسے چھپاکی نما بیماری ہوتی ہے، وہ ایک دم خارش ہوئی اور خارش کی اور زخم بن گئے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کو ایپس میلیفیکا 200 میں، اور دوسری دوا ہے آرسینک البم 200، یہ لینی چاہیے کچھ دن. اور ان کے ساتھ جو تیسری دوا ہے وہ ہے ارٹیکا یورنس مدر ٹنچر میں 10 قطرے دن میں 3 بار. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں 10 قطرے دن میں 3 بار، کیونکہ یہ میں بتا کے تھک گیا ہوں لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ہمارے اکثر میسیجز جو مجھے آتے ہیں ان میں سے اکثر میسیجز یہی ہوتے ہیں کتنے قطرے، کتنا عرصہ، کتنی دیر. تو اس پہ ہم نے 56 پروگرام کیا تھا، تو آج 14 پروگرام ہو گئے ہیں. لوگ بھول گئے ہیں. لوگ تو یہ وی او جی ہوا شافی گروپ بھی بھول گئے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ وی او جی ہوا شافی گروپ پہ جائیں، وہاں پی ڈی ایف دیکھیں، کہتے ہیں جی وہ کون سا گروپ ہے. بڑے ڈھیلے سے منہ سے کہہ دیتے ہیں آرام کے ساتھ. اب بندہ ان کو کیا کہ میسیجز میں مجھے تو ویسے گھبراہٹ ہوتی ہے میسیج کرنے سے. میں چپ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں، یہ پی ڈی ایف دیکھیں. اس لیے میری سب سننے والوں اور دیکھنے والوں سے نہایت ادب سے درخواست کہ یہ جو گروپس ہم نے بنائے ہیں یہ آپ ہی کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان میں جایا کریں اور دوائیاں ڈھونڈا کریں. 56 پروگرام ہم نے بنایا تھا، آپ کو اس میں دوائی کھانے کے اصول اور طریقے بتائے تھے. تو لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں دیکھیں جا کے، آپ بتائیں. تو اب کہنے کو تو میں بھی بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کہتا نہیں ہوں. مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں. تو لیکن لوگوں کو خود چاہیے کہ اپنا یہ اتنا خیال کیا کریں کہ دوائی تو خود ڈھونڈ لیں. اب وہاں پی ڈی ایف میں بھی ہے، پھر ہمارا ایک چینل RSUH ہے، اس پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپس ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ نہیں ہٹتے. وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر. یا تو ان کو سمجھ نہ آتی ہو، یا ہم نے کوئی فارسی لکھی وہاں پہ یا سنسکرت لکھی ہوئی جو ان کو سمجھ نہیں آتی.
ہم سادہ زبان اردو میں لکھی ہوئی تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آئے. لیکن بہرحال تو یہ تو میں نے ویسے ضمن بتا دیا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں. پھر کئی لوگوں کو اور بھی بڑے اعتراضات ہیں مجھ پہ. کئی کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے ٹیلی فون کے پیسے لگا دیے. بھائی جب جس دن سے میں نے پیسے لگائے ہیں میرے مجھے سکون مل گیا. پیسوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں پیسوں کو ہتھیلی کی میل سمجھتا ہوں. میرے لیے پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے. تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اللہ کے فضل سے پیسے سے بھی کھیل رہا ہوں. تو یہ صرف اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف وہ لوگ فون کریں جن کو ضروری ہے, جو ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. نہ کہ مجھ سے یہ پوچھا فون کر کے او جی کتنے قطرے پینے جی, وہ جی ہم کتنے قطرے لے لیں اس کے, کتنی دیر ہم دوائی کھا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. ان لوگوں کو روکنے کے لیے یہ میں نے 10 یورو اپوائنٹمنٹ کے کیے ہوئے ہیں. اب جو فون مجھے کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے مجھے, وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو لیکن ان کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کتنے قطرے لینے کتنے نہیں لینے, کیونکہ وہ اسی لیے انہوں نے مجھے فون کیا. لیکن پہلے تو ہر وقت ہی میرا فون بجتا رہتا تھا, دن رات. ابھی بجتا ہے. جو لوگ شامل نہیں ہیں, جو لوگ ہمارا پروگرام نہیں دیکھتے, وہ کرتے رہتے ہیں فون کہ شاید ہمارا فون اٹھا لیں. میرے پاس فون اٹھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا. کتنے فون اٹھاؤں گا؟ تو اس لیے جس کو بھی اعتراض ہے وہ مجھے نہ فون کرے. میں کون سا کسی کو کہتا ہوں زبردستی کہ مجھے فون کرے اور مجھے 10 یورو دے. جس کی ضرورت ہے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مجھے فون کرنا ہے اور مجھے 10 یورو دے. تو اس لیے لوگ اس پہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں, لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو میں اسائلم سیکرز کو اور اسٹوڈنٹس کو مفت دوائیں اپنے خرچے پہ دیتا ہوں, اپنی پوسٹ لگا کے بھیجتا ہوں ان کو, اور خود ان سے پوچھتا ہوں جب میں کوئی عجیب سا ایڈریس دیکھوں تو میں خود ان سے پوچھتا ہوں آپ اسائلم سیکر تو نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسائلم سیکر ہیں. پھر میں کہتا ہوں آپ کو پے کرنے کی ضرورت, میں آپ کو دوائی بھیجوں. تو یہ لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے, یہ اعتراض فوراً کرتے ہیں اور جی رونا صاحب نے 10 یورو لاتے فون پہ گل کرن دے, بھائی لگا دیے ہیں تو دو نا 10 یورو کی ضرورت بات کرنی ہے. ہائیں مائیں شائیں کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ وقت صرف میرے دوستوں کے لیے میرے پاس. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں, ان سے میں گپ شپ کرتا ہوں. لیکن یہ میں نے اب ضمن یہ بتا دیا کہ لوگ بڑے بھولے سے اور ڈھیلے سے ہو کے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں گروپ کا, تو ہم نہیں پتا. لیکن آج سے میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ وی او جی ہو, شافی گروپ, ٹیلی گرام کیور لائک کیور گروپ پہ جا کے آپ ہمارا وزٹ کر سکتے ہیں, نسخے ڈھونڈ سکتے ہیں. RS+UH یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اس پہ بھی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن دوائیاں تو ہم بتاتے رہتے ہیں ہمیشہ, وہی دوائیں ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی سوال ہیں, وہی جواب. میں آج پھر ایک بار ان دواؤں کا آپ کو میں 14 پروگراموں کے بعد پھر میں بتاتا ہوں. عرفان صاحب کو اچھا نہیں لگے کیونکہ ان کے پاس سوال کافی ہے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا روز کا واسطہ ہے. مدر ٹنکچر دوائی اگر ہو, ماں سوائے کچھ مدر ٹنکچر کے جن میں ایک ایکونائٹ بھی ہے, ہر مدر ٹنکچر کے آپ 10 قطرے 3 دفعہ پانی میں ڈال کے لے سکتے ہیں. 1x 2x 3x 6x تک دوائیں جو ہیں وہ آپ گولیوں کی صورت میں یا لیکوڈ کی صورت میں, اگر تو لیکوڈ کی صورت میں ہے جیسے مدر ٹنکچر 10 قطرے, اگر پوٹینسی ہے مثلا 3x ہے تو آپ 3 قطرے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جیسے آپ کا وہ جو معالج ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرے وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ بھی لکھا آ گیا سامنے, یہ بھی آپ پڑھ لیں. کوئی دوائی اگر آپ کی 6x سے لے کے 12x تک ہے تو اس کو بھی آپ وہی 3 قطرے یا 5 گولیاں دن میں 3 دفعہ لے سکتے ہیں. 30 طاقت ہے دوائی کی, اگر آپ کا معالج آپ کے لیے 3 دفعہ دن میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھائیں تو آپ 3 دفعہ ہی کھائیں, ورنہ اگر آپ کو وہ 6 دفعہ کہتا ہے تو آپ 6 دفعہ کھائیں. میں عمومی طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ 3 دفعہ 30 والی دوائی. اب آ جائیں 200 پہ. اور 200 والی دوائی اگر آپ کا معالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے دن میں 10 دفعہ کھانی ہے تو ضرور کھائیں, لیکن اگر آپ کا معالج کہتا ہے کہ آپ 3 دن 3 دفعہ دن میں کھا کے پھر چھوڑ دیں تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو.
ویسے عمومی 200 کی دوائی 3 دن کھا کے پھر اگلے ہفتے میں 2 بار آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کا معالج آپ کو نہ روکے. اس کے بعد آ جائیں آپ 1000 کی دوائی بوقت ضرورت ہفتے میں 1 بار لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پین زیادہ ہے، مثلا آپ کا ناخن پاؤں سوجا ہوا ہے اور آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، تو یورک ایسڈ ہم آپ 1000 میں 15 منٹ بعد 2-3 خوراکیں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں ایکیوٹ صورتحال میں. آپ وہ لے سکتے ہیں جب آپ کی درد ٹھیک ہو جائے، پھر وہی روٹین میں ہفتے میں 1 بار یا 2 بار جیسے آپ کا معالج آپ کو. اس کے بعد آ جائیں آپ 10 ایم میں. 10 ایم کہتے ہیں 10,000 کو، 1 ایم کہتے ہیں 1,000 کو، 50 ایم کہتے ہیں 50,000 کو، اور سی ایم کہتے ہیں 1,00,000 کو. 10 ایم کی طاقت اگر آپ کو تجویز ہوئی ہے تو آپ نے ایک ہی خوراک کھانی ہے. جب تک آپ کا معالج آپ کو دوبارہ نہ کہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، 1 ڈوز آپ لے سکتے. اسی طرح 50 ایم ہے 1-2 ڈوزز اس کی بھی آپ جیسے آپ کا معالج آپ کو پرسکرائب کرے ویسے آپ. میں عمومی بتا رہا ہوں، 6 مہینے میں خوراک کھا سکتے ہیں آپ. اسی طرح پھر سی ایم پہ آ جائیں. سی ایم کی خوراک ایک ہی کھانی ہوتی ہے دن میں یا سال میں یا 6 مہینے میں یا 2 سال میں. مگر اگر آپ کا معالج یہ کہے کہ آپ نے اس کی 4 ڈوزز کھانی ہے صبح دوپہر شام رات، تو آپ کھائیں اس کو، اس میں آپ کو شفا ہو. اور میرے یہ تجربے میں ہے، میں نے سی ایم میں کئی دفعہ کئی لوگوں کو 4 ڈوزز کھلائی ہوئی ہیں میں نے، تو اللہ کے فضل سے ان کا بہترین رزلٹ ملتے ہیں اس کے. لیکن میں ہر ایک کو نہیں کہتا کہ ہر بندہ یہ 4 ڈوزز دینا شروع کر دے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت ہی سوچنا سمجھنا اور آپ کا تجربہ ہونا اور علم ہونا ضروری ہے. سی ایم کسی وقت ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے، تو جب تک آپ ایک پیشنٹ کو اچھی طرح سے نہیں جانتے، اس کے حدود اربع کو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کو مت 4 ڈوزز دیں، اس کو ایک ہی ڈوز دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضروری ہے، شک دیں. مثلا یہ جو جوڑوں کے دردوں والے ہوتے ہیں لوگ، ان کو آپ میریڈونیم سی ایم کی خوراک دے سکتے ہیں. اس کے بعد سفلینم سی ایم کی خوراک دے سکتے ہیں ہفتے کے بعد یا 3 دن کے بعد. تو یہ تو ہے علاج جس میں یہ دوائی کھاتی ہے. اب دوسرا سوال ہو گیا کہ جی کتنا عرصہ ہم نے دوائی کھانی ہے. ہومیوپیتھی میں کوئی عرصہ نہیں ہوتا، ماں سوائے کوئی ایسی بیماری ہو، مثلا کوئی جلدی بیماری ہے یا کوئی الرجی والی کی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں، ان میں آپ کو کچھ مہینے یا سال 1.5 سال دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ایگزیما والوں کو بھی. باقی یہ جو عمومی دوائیں ہوتی ہیں، یہ ایک دو خوراکوں سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو مثلا آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ کو تو دوائی کھانی پڑے گی، کریٹیکس تو آپ کو لینی پڑے گی، آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ 200 میں ملا کے آپ کو کھانا پڑے گا. آپ چھوڑیں گے آپ کو نقصان ہوگا. تو یارنیکا لیکسس لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کر یہ ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ لینا چاہیے ہر اس بندے کو جو کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہے، جو کسی بھی قسم کی کوئی دوائیاں استعمال کر رہا ہے. کیونکہ خون گاڑھا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، خون نہیں گاڑھا ہونا چاہیے. یہ آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ دل کے درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے، دل کے مسل کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے، اور آپ کے خون کو بھی پتلا رکھتا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن رہتی ہے. تو ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ٹانگوں پہ یا تھائز پہ یا لیگز پہ دھبے بن جاتے ہیں نیلے نیلے، ان سب کی بلڈ سرکولیشن رکی ہوئی ہے. یا جیسے ویریکوز وینز میں ہوتا ہے کہ وہ نیلی نیلی نالیاں وہ پنڈلیوں میں نظر آتی ہیں اکثر، یا ٹخنوں کے پاس بھی عورتوں کے، عموماً عورتوں کے نظر آتی ہیں. تو ان سب کے لیے یہی آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہیما میلس ہے 200 میں یا مدر ٹنکچر میں. تو یہ سارے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو باقاعدگی سے آپ کو لینی پڑتی ہیں، کچھ دوائیں ہوتی ہیں مثلا نزلہ زکام ہو گیا، آپ نے ہفتہ 10 دن دوائی کھائی، ٹھیک ہو، اس کے بعد چھوڑ دو، ضرورت نہیں کھانے کی. کہ کرونا کے جو شاکی ہوتے ہیں وہ ان کو چھینک بھی آ رہے تو وہ کہتے ہیں کرونا ہو گیا. ان کو اگر ایک ہتو لگ جائے تو کہتے ہیں جی کرونا ہو گیا. ایسے جو کرونا والے پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے ایکینیشیا اپنے استعمال میں رکھیں.
ایکینیشیا مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 شام کو اپنے بچوں کو بھی دیں, آپ بھی کھائیں, آپ بے شمار بیماریوں سے بچ رہے ہیں. تو یہ نزلاتی بیماری سے, کیونکہ ایکینیشیا خون صاف کرتی ہے, اور اس کو آپ 10 قطرے دن میں 3 دفعہ لے سکتے ہیں, پھر 2 دفعہ لے سکتے ہیں بعد میں. اسی طرح شوگر کے پیشنٹ ہیں, وہ شوگر کی جو دوائیں کھاتے ہیں ان کو 10 قطرے صبح لیں, 10 قطرے شام کو لیں. اگر دوائی پوٹینسی میں ہے تو 3-4 قطرے صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے لے لیں, تو اللہ کے فضل سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی. اور یہ میرے تجربے میں ہے, میں نسخہ جو شوگر کا دیتا ہوں, اللہ ماشاء اللہ اس نے بے شمار لوگوں کو کی زندگیاں آسان کی ہوئی ہیں ڈاکٹروں کی دواؤں کے بغیر. آج کل ایک اور بیماری بڑی سننے میں آ رہی ہے, اور بڑے سارے کیسز اس کے میرے پاس آ رہے ہیں, کہ پینکریس جو ہوتا ہے اس میں انسولڈم انفیکشن یا انفلامیشن وہ بہت دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے کچھ لوگوں کو اس کا کینسر بھی ہوا ہے. تو اس کا جو کینسر کا علاج ہے پینکریس کا, وہ ہے آئرس ورسیکلر CMA خوراک. یہ اللہ کے فضل سے میں نے 3-4 پیشنٹ اس سے کیور کیے کہ جن کو ڈائگنوز تھا کہ ان کو کینسر ہے پینکریس کا, اور آئرس ورسیکلر CMA میں ان کو مہینے 2 مہینے کے وقفے سے دی ہے, تو خدا تعالیٰ نے فضل کر دیا اور بالکل وہ کلیئر ہو. اور لیکن اسی طرح کی شکایتیں اور بھی آ رہی ہیں کہ جی ہمارے پینکریس میں بہت درد ہے. ڈاکٹر نے کہا جی کہ پینکریس میں انفارمیشن ہے, ان کو چاہیے کہ آئرس ورسیکلر 200 میں روزانہ کھائیں, ساتھ فاسفورس 200 میں روزانہ کھائیں 1 ہفتہ, اور اس کے ساتھ تیسری دوا ہے پینکریاٹین. پینکریاٹین 6 میں دن میں 3 دفعہ ساتھ کھاتے رہیں. ہفتے کے بعد یہ 2 دعائیں 2 دفعہ ہفتے میں کر دیں, فاسفورس بھی اور آئرس ورس بھی. وہ جو پینکریاٹین ہے 6 میں وہ اس کو جاری رکھیں, تو وہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے. جی سر, سوری, نیکسٹ کوسچن. اوکے جی, یہ کینیڈا سے پوچھا جی, خاتون ہے, ان کی عمر 76 برس ہے, میدے میں السر ہے, چند دن پہلے بے ہوش ہو کر گر گئیں, 2 دفعہ خون کی الٹی آئی, 1 ہفتہ اسپتال میں تمام ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, اب گھر واپس آ گئی ہیں, تشخیص السر کی بتاتی ہیں, تو انہوں نے دوائی پوچھی ہے. دیکھیں جی, میدے میں السر ہے اور الٹی خون کی ان کو آئی ہے, ان کو چاہیے کہ کیلنڈولا 200 میں دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام 1 ہفتہ کھائیں, اور اس کے بعد چھوڑ دیں. پھر مجھے فروزن شولڈر کی دوائی پوچھیے. فروزن شولڈر کی دوائی ہوتی ہے کوٹیزون 200 میں. اگر وہ نہ ملے آپ کو تو رسٹرکس 30 میں اور کالمیا 30 میں ملا کے 2-3 مہینے کھائیں, فروزن شولڈر آپ کو ٹھیک ہو جائے. یہ نسخہ سے ایک پاکستان میں ایک پیشنٹ تھا میرا, ابو 50 تھا, تو وہ بیچارہ, اس کو نا ڈاکٹروں نے 1.5 لاکھ روپیہ اس کو آپریشن کے لیے مانگا. اس کا فروزن شولڈر تھا. تو انہوں نے کسی سے نمبر میرا لے کے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے کہنے لگے جی کہ یہ ہے, اور وہ ڈاکٹر 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے کہ ہم آپریشن کر دیں گے. میں نے کہا یار تم مجھے 50,000 دے دینا, 1.5 مہینہ یہ دوائی کھا لو. اس کو میں نے یہی دوائی رسٹرکس 30 میں اور کالمیا 30 میں دن میں 3 دفعہ کھلائی. جب وہ 1 مہینے کے بعد اسی ڈاکٹر کے پاس گیا, تو اس نے کہا نہیں تمہیں آپریشن کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے سے 50,000 نہیں دیے ویسے, نہ میں نے مذاق کیا تھا. سر جی, رانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ باسیلیم چھوٹی طاقت میں نہیں لینی چاہیے, لیکن دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے وہ باسیلیم 30 طاقت میں بتاتے ہیں. پھر یہ یعنی 30 طاقت ہفتہ میں 1 دفعہ لینی ہے یا دن میں 1 دفعہ؟ دیکھیں جی, باسیلیم 30 میں لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہم دیتے نہیں ہیں وقتی طور پہ کہ دانتوں کے لیے ہفتہ 10 دن استعمال کر رہے ہیں تو کوئی نقصان نہیں, اس کو پرماننٹلی لینا چاہیے. میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے, تو میں اسی لیے وہی ارشاد بتا رہا ہوں آپ کو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی نوزوڈز ہوتے ہیں ان کو چھوٹی طاقت میں نہیں لینا چاہیے. مثلاً یہ بیسیلینم ہو گیا, ٹوبرکلینم ہو گیا, سورائنم ہو گیا, اور جن بیماریوں سے دوائیاں بنتی ہوں ان کو چھوٹی طاقت میں نہیں لینا چاہیے. وہ پروونگ کر سکتی ہیں, اس لیے انہوں نے منع فرمایا تھا.
اس لیے میں تو جو انہوں نے فرمایا میں تو وہی بتاتا ہوں. 12 سال کے بچے کی نظر کمزور ہے, پی ڈی ایف میں پڑھ کر 3 ادویات منگائی ہیں, اونوس موڈیم 200, گیلسیمینیم 200 اور روٹا 200. تینوں دوائیاں گولیوں پر کیسے ڈالنی ہیں اور کتنی بار کھانی ہے؟ یہ اتنی بار میں بتا چکا ہوں جتنی بار آپ پوچھ رہے ہیں. دوائی کالی, میرا 56 پروگرام دیکھ لیں, اس میں میں نے بتایا ہوا دوائی کس طرح بنا. دوائی کالی بیک سپیلنگ پوچھے ہے جی کسی نے. KALIBICH. ایک بچی ہے, عمر اس کی 14 سال ہے, کہتے ہیں کبھی کبھی کہتی ہے, آج کل اس کی کیفیت ہے, کبھی کبھی کہتی ہے میں دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہتی تھی, میری ایک سہیلی مجھ سے دنیا میں آ گئی اور ایک سہیلی ابھی پیدا نہیں ہوئی, وہ ابھی تک جنت میں ہے, وہاں وہ 2 مشینیں تھیں جو اب دنیا میں آئی ہیں, ہمارے سب کام رپورٹ کیا کرتے تھے, جب وہ ایسی باتیں کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا کی نہیں, وہ واقعی جنت میں رہتی تھی. وہ بچی بہت ذہین ہے, ہمیشہ کلاس میں پوزیشن لیتی ہے, اس کی سب باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے, کوئی علاج بتا دیں. اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں لوگوں کو, کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم خدا بن گئے ہیں, خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, یا ہم جنت میں رہ رہے ہیں, ہم جنت میں رہ رہے تھے. یہ اس قسم کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں, اکثر ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں یہ آٹزم کے پیشنٹ ہیں. تو اس قسم کے پیشنٹ جو آپ سب سے پہلے تو تھوجا کی خوراک دیں 200 یا 1000 میں, پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی. اگر کوئی خاطر خواہ پہ تبدیلی نہ آئے مہینے 2 مہینے میں, پھر آپ کینابس انڈیکا 200 میں آپ اس کی 2-3 دن ایک خوراک دیتے رہیں, پھر چھوڑ دیں, پھر دیکھیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جنت سے باہر آ جائیں گے اسی گرمی میں. کچھ دوائیوں کے باب میں مددگار اور دافع اثر دوائیں ایک سی ہوتی ہیں, جیسے ہیپرسلف کے باب میں بیلاڈونا دافع اثر بھی ہے اور یہ اکٹھی بھی دی جاتی ہے, پلیز اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں جی, حضرت صاحب نے, میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اس پہ انہوں نے بہت ان کے لیکچر دیکھے, ان کی کتابیں پڑھیں, آپ کو زیادہ تفصیل مل جائے گی. کچھ دوائیں دشمن ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, لیکن وہ مل کر اچھا کام کرتی ہیں. یہ تجربہ صرف ہومیوپیتھ کر سکتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, آرنیکا کی دشمن دوا لیکسس کی دشمن دوا آرنیکا ہے, لیکن ہم یہ ملا کر سال سے دے رہے ہیں. میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کیا, جب یہ مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر یہ دوسرے کے معاون بن جاتی ہیں. تو اس لیے ایسی دوائیں جو ملائی گئی ہیں, جس کسی بھی طریقے سے دی گئی ہیں, وہ بڑے تجربے کی بنا پہ اور بڑے علم کی بنا پہ ملائی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں. اس لیے یہ آسان سوال نہیں ہے, یہ بہت مشکل سوال ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار دعائیں ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں, لیکن جب ان کو ملا کے دیا جائے تو وہ بہترین کام کرتی ہے. آرنیکا اوپیم ہے, مثلا آرنیکا کا بھی وہی کام ہے, اوپیم کا بھی وہی کام ہے, لیکن جب یہ دونوں مل کے کسی بھی بندے پہ, اس کے خون پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو واہ, کمال کر دیتی ہے, مردے کو زندہ کر دیتی ہیں. یہ کمال ہے ان دواؤں کا. اس لیے آپ وہ حضور کے لیکچر سن لیں. ہم نے لیکچر بھی ہمارے وہ ٹیلی گرام پہ ہیں حضور کے دواؤں کے بارے میں, وہ آپ وہاں جا کے سن, آپ نے وہاں ڈھونڈنا مشکل ہوگا علیہ السلام میں, پھر میں بھی آپ کے لیے, لیکن آپ ہمارے وہ چینل پہ جائیں, وہاں تو حضور کے ہم نے بے شمار لیکچر ڈالے ہوئے ہیں. میرے محترم یہ عمر ہارون صاحب نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد ہے. آپ پڑھنے والے تو بنے, ہم نے تو بڑا کچھ دیا ہوا ہے, آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ پڑھیں جا کے. ہاں جی, نیکسٹ پلیز. میرے دائیں پاؤں کے باہر کی طرف درمیان میں ایک ابھار سا بن گیا ہے, جس میں خود بخود تو درد نہیں ہوتی, دبانے سے درد ہوتا ہے, اور تھوڑا سا چلنے پر ہی پاؤں میں اس ابھار والی طرف درد شروع ہو جاتی ہے. ابھار بہت بڑا نہیں ہے, نرم ہے. ہاں جی, کلکیریا فلور 30 میں کھائیں دن میں 3 دفعہ.
جوڑوں کو ایکس رے کے بعد عام طور پر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ایتھریٹکس ہے یا سین اینڈ سنڈنگ ہے. یہ سینے اینڈ سنڈنگ کے بارے میں تفصیل پوچھیے کہ یہ کیا بیماری ہے اور یہ کیسے جوڑوں میں پنپتی ہے. لیکن جی زینے اینڈ سنڈنگ کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں کے ساتھ جو نروز ہوتے ہیں، جو بریک بریک ریشے ہوتے ہیں، وہی زینے ہوتے ہیں. اور کوئی زینے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. زینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے رسٹرکس اور روٹا چھوٹی طاقت میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو کئی لوگ ایڈی کے پھٹنے کے فیرزن کہتے ہیں، جی فیرزن ہو گئی ہماری ایڈی میں. وہ جو فیرزن ہے، یہ جیسے ٹک لگ جاتے ہیں نا ایڈی میں، خشک ہو گئے، اس طرح ٹک لگ جاتے ہیں، ان میں زخم ہو جاتے ہیں، وہ درد کرتے ہیں. تو ان کے لیے پیٹرولیم بہت اچھی دوا ہے. باقی اس کے لیے آپ کیلنڈولا زالبے اگر ان کے اوپر لگا دیں، ان کٹس میں بھر دیں، تو اوپر کوئی ہلکا سا پلستر رکھ دیں تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. پاؤں کے نیچے درد ہو تو پتاوے پہننے کو کہہ دیا جاتا ہے. کیا ہومیوپیتھک میں اس کی دوائی ہے؟ اگر ہے تو پوٹینسی اور مدت بتا دیں. مدت کوئی نہیں، ابھی مدت پہ بھی بات کی ہے نا، تھوڑی دیر پہلے سارا کچھ بتا دیا. مدت شدت میڈورائنن کی ایک خوراک لیں 200 میں 3 دن، اور اس کے ساتھ 3 دن گلکیریا فلور 200 میں لیں اور چھوڑ دیں. پھر دیکھیں گے آپ کو کتنا فرق پڑا. ہفتہ 10 دن 15 دن ویٹ کریں. اصل میں ہمارے لوگوں کے پاس صبر نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوائی کھائیں اور فوراً ٹھیک ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے کئی چیزوں میں اور کئیوں میں ممکن نہیں ہے. تو اس لیے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنا علاج جاری رکھیں. اللہ کے فضل سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مسلس اور پٹھوں کے درد کے لیے سٹرولائن کی دوائی بتائی تھی. جن کو ابھی یہ مسئلہ شروع نہیں ہوا، کیا حفظ ما تقدم کے طور پر وہ ابھی سے لے سکتے ہیں؟ نہیں ضرورت نہیں. نواب شاہ ایکسرسائز کریں تھوڑی سی بس. سندھ پاکستان سے سوال پوچھا گیا کہ 15 سال سے نیند کی گولی 7.5 mg کھا رہا ہوں. میرے دماغ میں درد رہتا ہے، الجھن سی رہتی ہے، نسوں میں بوجھ اور بھاری رہتی ہیں، معدے میں بوجھ اور تیزابیت رہتی ہے، ٹانگوں میں درد اور چکر بھی آتے ہیں. زیر استعمال دوائیاں لکھی انہوں نے رسکو ریمیڈی، ارم میٹیلیکم اور ایشیا. ہیپیٹائٹس کا کورس 20 سال پہلے کیا تھا، دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ گولیاں جو کھا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خراب ہی کر رہے ہیں نا. اگر فرض کیا یہ گولی نہیں کھائیں گے، کتنے دن کو نیند نہیں آئے گی؟ پہلے سب سے تو یہ گولی چھوڑیں. گولی چھوڑ کے 1 ہفتہ پورا نیکسٹ اومیگا 200 میں صبح شام کھائیں، اور اس کے بعد پھر اگلے کسی پروگرام میں میں دوائی بتاؤں گا. یہ ہے جی ایج 37 ایئرس، میگرین پین کا مریض ہے. کہتے ہیں suffered from the migraine for over 15 years. Generally starts from the back on the head and goes on the right side of the skull. Pulsating pain, if it goes, also cause nausea. I don't know, nausea. ٹھیک ہے. Currently taking Cambia oral solution to cure. لیکن جی یہ نرف گردن کی درد بھی ہے ان کو، اور ان کو نوسیا بھی ہے، اور ان کو مائیگرین بھی ہے. یہ مائیگرین کے نسخے بھی میں نے کئی دفعہ بتائے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال چلیں بتا دیتا ہوں آج پھر ایک. اللہ تعالیٰ فضل کرے ان سب پہ جن کو بھی یہ مائیگرین کا مسئلہ ہے، نوسیا ہے. اور یہ مائیگرین کی درد ریلیٹڈ ٹو اسٹامک ہوتی. جن لوگوں کا بھی معدہ خراب ہوگا ان کو مائیگرین کی تکلیف ہوگی. ان کا نظام ہاضمہ ختم ہو گیا ہوتا ہے، ان کی نظام معدہ ان کا ایکچولی نا، انہوں نے معدے کا اپنا ستیہ ناش کیا ہوتا ہے، کچھ کھا کے، کچھ پی کے، کچھ ادھر ادھر کر کے، جو بھی کرتے ہیں. یہ معدے کی بیماری ہے ایکچولی. اگر آپ کا معدہ یہ ٹھیک ہو جائے، نظام ہاضمہ آپ کا ٹھیک ہو جائے، آپ کو مائیگرین نہیں ہوگی. اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی. تو اس لیے ایسے تمام لوگ جن کو مائیگرین کی تکلیف ہے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ایک تو اپنی ڈائٹ چینج کریں. ڈائٹ چینج کرنا اس میں بہت ضروری ہے. مثلا یہ جو آپ فزی ڈرنکس وغیرہ، یا یہ ریڈ بل اور یہ جو
اس قسم کی طاقت، اپنے آپ کو طاقت دینے کی دوائیں سمجھتے ہیں یہ طاقت دیتی ہیں، ان سب کو چھوڑیں، یہ سب چینی ہے، چینی اور پلس کیمیکلز، یہ آپ کو برباد کر دیتے ہیں آپ کے معدے کو۔ وقتی طور پہ تو شاید آپ کو کوئی طاقت ملتی ہو، تھوڑا سا سکون ہوتا ہو ریڈ بل پی کے، میں نے ویسے کبھی زندگی میں نہیں پیا ریڈ بل، مجھے پتا اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے ہیں اور بڑے جو ہیں، یہ وہی چیزیں اس طرح کی کھا کھا کے انہوں نے اپنے معدے خراب کیے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ پھر درد ہوتی ہے، پھر وہ اندھیرے میں لیٹے رہتے ہیں، پھر ان کو لائٹ پسند نہیں ہوتی، پھر ان کو جو لائٹ دیکھیں گے تو ان کو سر درد شروع ہو جائے گی، تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مطلب نڈال ہوتے ہیں سر درد سے۔ تو ایسے تمام لوگ اپنے آپ کے اپنی لائف سٹائل چینج کریں، اپنے سر درد آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے بتایا یہ چیزیں یہ چھوڑیں پینا، اور اس کے بعد پھر آپ نقصمی کا 200 میں 3 دن کھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں۔ آپ کے جسم کو ایک سکون ملے گا، اس سے آپ محسوس کر کے مجھے بتائیں گے بات۔ 3 دن نقصمی کا کھانے کے بعد پھر آپ کھائیں گے لائکوپوڈیم 30، نیٹرم کارب 30، آئرس ویرس 30، سینگونیریا 30 اور اسپائجیلیا 30۔ یہ پانچوں دوائیں آپ 30 میں ملا کے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں اپنے مائگرین کے لیے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی چند ہفتوں میں آپ کہیں گے کہ مائگرین کیا تھی؟ مائگرین تو تھی نہیں، یہ کیا تھی؟ شاید 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں آپ کو۔ بہرحال یہ نسخہ آپ جاری رکھیں اور کھانا کھانے سے پہلے کھایا کریں، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اسی ضمن میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ آج کل پاکستان میں بہت لو چل رہی ہے اور بڑی گرمی ہے، ادھر بھی کل جرمنی میں بھی کل 31 سینٹی گریڈ تھا اور بڑی گرمی تھی سارا دن، اور شام کو تو خیر وہ بارش وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی ویسے بادل وغیرہ تو ہیں لیکن گرمی کافی ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اور اس کے سر درد سے بچنے کے لیے کئی لوگوں کو گرمی میں سر درد شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہیٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بنایا ہوا ہے اور وہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے استعمال میں رکھیں، انہوں نے فرمایا کہ ڈیلی صبح خوراک کھا لیا کریں، یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کھا لیا کریں گے تو میں نے اس کو اپنی ذات پہ بھی بہت دفعہ آزمایا ہے، خاص کر گرمیوں کے دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا دن میں کام پہ ہوتا تھا، سارا دن کام کرنا، دھوپ میں، گاڑی، باہر اندر باہر، کبھی مجھے سر درد نہیں ہوا تھا۔ وہ دوائیں ہیں گلونائن 30، آرسینک البم 30 اور نیٹرم میور 30۔ یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے، اس میں بیلاڈونا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سر درد زیادہ ہو، لیکن اگر آپ یہ دوائی تینوں ملا کے صبح کھا کے جائیں گے تو آپ کو سر درد ہو گئی۔ تو یہ بھی میں نے کہا چلے اسی بہانے کہ جو لوگ پاکستان میں ہمارے یا انڈیا یا دوسرے ملکوں میں یا ادھر بھی جہاں اتنی گرمی ایک دم پڑنی شروع ہو جائے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی ہرون صاحب آ جاؤ۔ 2 سوال رہ گئے چھوٹے چھوٹے۔ مولوی بھائی کی نہیں چھڑتا کہ جو مرضی ہو جائے۔ بائیں آنکھ اور پلکوں کے درمیان اوپر لمبا سا موقع ہے بال کی طرح کا، ہاں جی سوری میں سننے نہیں پلیز۔ بائیں آنکھ اور پلکوں کے درمیان اوپر لمبا سا موقع ہے بال کی طرح کا، اس کی دوائی پوچھیے۔ کوسٹیکم 200 میں کھائیں، ٹھیک ہو جائے گا، کٹ جائے گا، روزانہ ایک کیا وٹامن ڈی اور دوسرے وٹامنس الگ الگ لینے چاہیے یا ملا کر بھی لے سکتے ہیں؟ کچھ ملا کے بھی لے سکتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بتایا ہوا ہے۔ وٹامن ڈی کو آپ وٹامن کے کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں، تو کچھ لے سکتے ہیں۔ وٹامن کے 2 کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں، وٹامن سی کو وٹامن کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں، وٹامن بی کمپلیکس جتنے بھی وٹامن بی ہیں وہ سارے ملا کے لے سکتے ہیں آپ۔ وٹامن ای کو آپ علیحدہ لے سکتے ہیں، وٹامن ای کو وٹامن ڈی کے وٹامن سی کے ساتھ بھی ملا کے لے سکتے ہیں، میں کئی دفعہ بتایا ہوا پہلے۔ ٹھیک ہے جی ہارون صاحب، آپ ایک سوال میں رہ گئے وہ بعد میں پوچھوں گا میں، وہ کل رات ڈسکس کر لیا تھا میں نے رانا صاحب سے، صرف مریض کے لیے کہ رانا صاحب کے منہ سے سن کے مریض کو زیادہ تسلی ہوتی ہے، تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ صاحب پہ اپنا فضل کرے جی، اللہ تعالیٰ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم تو ایک ناچیز سے لوگ ہیں،
ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا مولا ہے جو سب کو شفا دیتا ہے. بالکل. جی تو پہلا سوال ہے کہ عمر 37 سال خاتون ہے, کہتی ہیں مٹی کھانے کا شوق ہے, کوئلہ بھی کھاتی ہیں, راکھ میں اور مٹی سے کھیلتی ہیں, اور کچے چاول بہت زیادہ کھاتی ہیں. اچھا, تو دیکھیں جی, کچے چاول کھانے والے کو الومینا 200 میں ڈیلی کھانی چاہیے, اور مٹی وغیرہ اور چونا وغیرہ جو کھاتے ہیں ان کو لیے کیلکیریا کارب 200 میں ہے. ایک ایک خوراک دونوں کی 100 صبح ایک شام کھا لیا کریں, کچھ عرصہ کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ رائٹ شولڈر کے جوڑ میں درد ہوتی ہے جو کوہنی تک جاتی ہے. رائٹ شولڈر کے جوڑ کے لیے فیرمیٹ 200 اور چیلیڈونیم 200 باری باری کھائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میں نے اپنا آنکھوں کا ٹیسٹ کروایا تھا, بائیں آنکھ کی نظر دھندلی ہے جس سے سر درد بھی ہوتا ہے, اور رپورٹ میں آیا کہ بائیں آنکھ کی نظر دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. بھائی آنکھ کی نظر کم ہو رہی ہے, اس کے لیے اسپائجیلیا 30, اسٹیفیسیگریا 30 اور کونیم 30 تینوں 30 میں ملا کے کھائیں. کئی بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی بائیں آنکھ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور دائیں کی ٹھیک ہوتی ہے, وہ بچے بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نسخہ میرے آقا مولا رحم اللہ تعالیٰ کا ہے. صحیح. اگلا سوال ہے, کیا بیسیلائنم اور ٹیوبرکولینم دوائی اکٹھی لی جا سکتی ہے مکس کر کے؟ بیسیلائنم اور ٹیوبرکولینم ملا کے لینی کیوں ہے؟ کیوں لینی ہے؟ دونوں ایک ہی دوائیں. ٹھیک ہے. دونوں میں صرف یہ فرق ہے چھوٹا سا کہ ٹیوبرکولینم کو عموماً گلے میں درد اور ٹھنڈ جلدی لگتی ہے, اور بیسیلینم کو عموماً جلدی تکلیف ساتھ ہوتی ہیں. میں دمہ ساتھ جلدی تکلیف بھی ہوگی, اس کو بیسیلینم دیں گے. ویسے ضرورت نہیں اکٹھی لینے کی, سیپریٹ لے لینی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میرے بھائی کے چہرے پر 4 سال سے یہ دانے بنے ہوئے ہیں, اور کچھ سال پہلے چہرہ بھی جل گیا تھا, جلے کا نشان ابھی تک نہیں گیا. جلے کا نشان نہیں گیا, جلے کے نشان پہ آپ کینتھرس کریم لگائیں, بات کینتھرس کریم ملتی ہے وہ لگائیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا, جلے کا نشان مٹ جائے گا. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ میری بھانجی جس کی عمر 20 سال ہے, اس نے آپ سے علاج کروایا تھا, پیریڈز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور وزن بھی اس کا کم ہو گیا ہے, لیکن بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے ہیں, مٹھی بھر بھر کر بال گرتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. مٹھی گر کے بال گرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سب سے پہلے تو بلڈ ٹیسٹ کریں. ممکن ہے ان کو بلڈ کی کمی ہو, انیمک ہو, جس کی وجہ سے, ورنہ فاسفورس 1000 ہفتے میں ایک بار 3-4 ہفتے کھا کے دیکھیں, پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, آفٹر یوزنگ وائگرا ہارٹ برننگ اینڈ سویئر ہیڈ ایکس, بیلاڈونا استعمال کی ہے 300 اور 200 طاقت میں, لیکن اس فرق نہیں پڑا. اس چیز میں مجھے سمجھ نہیں آئی. آفٹر یوزنگ وائگرا سیویئر ہیڈ ایک اینڈ ہارٹ برننگ. آفٹر یوزنگ ویاگرا, یا بیلاڈونا, he has used بیلاڈونا 30 and 200, لیکن اس سے فرق نہیں, نہیں وہ پڑا. تو اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے جو جلن ہے ظاہر اس میں زخم پیدا کی ہے اندر, تو اس کے لیے جو جلن ہے وہ تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے نیٹرم فاسٹ کھائیں. نیٹرم فاسٹ 30 میں, وہ اس کی, اور تھوجا 30 میں, یہ دونوں دوائیں کھائیں سے جلن ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, بزرگوں کو جسمانی اور اعصابی دردوں اور کمزوری کے لیے کون سی دوائی بہتر ہے؟ بزرگوں کی جسمانی اور دماغی کمزوری کے لیے پکرک ایسڈ 200, میراٹک ایسڈ 200, ایسڈ فاسٹ 200 ڈیلی ایک ایک خوراک کھائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, کیا ایسی بھی کوئی دوائی موجود ہے کہ جس سے پیریڈ 1 یا 2 ہفتہ رک جائیں یا نہ آئیں یا ڈیلے ہو جائیں؟ یہ سوال مجھ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. میں ان کو صرف یہی جواب دیتا ہوں کہ ہومیوپیتھی نیچرلی کام کرتی ہے, نیچر کے خلاف کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے. پیریڈس کو روکنا یا ان کو دبانا یہ نیچر کے خلاف ہے, اس لیے اس پہ ہومیوپیتھی کام نہیں کرتی.
ٹھیک یہ ہمارے دوسرے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، ان سے آپ دوائی لے کے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا بیٹا جس کی عمر 17 سال ہے، ویٹ 53، ہائٹ 189 سینٹی میٹر، بہت دبلا اور کمزور ہے، باوجود صاف ستھرا رہنے کے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اور جسم اور ٹانگوں پر غیر معمولی طور پر بہت زیادہ بال ہیں. یعنی ٹانگوں پر بال ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو بدبو آتی ہے اس کا علاج ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر انتڑیوں میں کوئی پرابلم ہے، بہت گند ہے اس کی انتڑیوں میں، وہ صاف ہونا چاہیے. اس کو کچھ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا انیمیا وغیرہ کروانا چاہیے تاکہ اس کی انتڑیاں صاف ہوں. اور اس کے لیے آپ اس کو کالی فاس 1000 میں دے سکتے ہیں ویک میں 1 ڈوز. تو اگر وہ انیمیا نہیں کروانا چاہتے تو ان کو چاہیے پھر کاس کریلا مدر ٹنکچر 15 قطرے صبح شام کھائیں تاکہ ان کو موشن لگے اور ان کا پیٹ صاف. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، آپ نے ایک پروگرام میں ناک کی حدود کے آپریشن سے بچنے کے لیے تھوجا 1000 میں ویکلی اور باقی 3 دوائیاں بھی ملا کر استعمال کیا تھا. میرے پاس سیرا لیون میں ہونے کی وجہ سے وہ 3 دوائیاں 200 کی طاقت میں ہیں، تو کیا میں وہ استعمال کر سکتی ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. اس میں ہے 3 دوائیں جو میں نے مجھے ایک تو میں ہے ٹیوکرم تھی، اور ایک تھی لیمنا مائنر، اور تھوجا بھی تھی شاید. ایک تھوجا تو تھی ہاں جی، لیکن یہ 3 دوائیں تھیں. اگریفس ناک کے غدود کے لیے جو میں نے نسخہ بتایا تھا اس میں تھی لیمنا مائنر، ٹیوکریم اور اگریفس 30 میں. اگلا سوال بھی اس سے انہوں نے کہا ہے کہ تھوجا 200 میں ہے اور فی الحال 3 دوائیاں نہیں ہیں لیکن صرف تھوجا میں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، تو اب میں صرف تھوجا ہی پھر استعمال کر لوں؟ جی صرف تھوجا بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں سیرالون میں ہومیوپیتھی نہیں ملتی؟ پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا سوال، ان کو میرے خیال سے وہاں پر دوائیاں، میرا خیال ہے سیرالون میں تو ہے انتظام دوائیاں شوائیں کا، میرا خیال ہے جو مطلب ظاہر وہ وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا. ہم سنتے تو یہی تھے جی کہ پورے افریقہ میں ہومیوپیتھی پھیل گئی ہے اور پورے افریقہ میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی پھر ایسی باتیں تھیں. اگلا سوال بھی محض ادھر سے ہی ہے کہ میری بیٹی 2 سال کی ہے، موسم بدلنے یعنی گرمی اور بارشوں کی وجہ سے اس کو چھینکیں، زکام اور کھانسی ہے. برائٹا کا کاسٹیکم بیلاڈونا 200 میں دے رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں. نہیں یہ اتنے سوال پوچھ رہی ہیں، یہ ہمارا پی ڈی ایف کیوں نہیں دیکھتی ہیں؟ انہوں نے میں آپ سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا انفلوئنزم اور بیسیلینم استعمال کر کے دیکھیے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں بیسیلینم انفلوئنزم استعمال کر کے یہ تو پھر ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتی ہیں، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ جتنے بھی آج تک دنیا میں یہ ہماری ارد گرد کے لوگ جو کرونا سے جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے ان کو بیسیلینم انفلوئنزم نے بچایا. یہ بات ہم نے ذہن میں رکھی. لوگوں نے ٹیکے بھی لگوائے، 4 انجیکٹ بھی کروائے، اس کے باوجود ان کو کرونا ہوا. کس نے بچایا؟ بیسیلینم اور انفلوئنزم نے، اللہ کے فضل کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے ان دواؤں کو اتنا حقیر نہ سمجھیں، یہ کام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے اور بڑا گہرا کام کرتی ہیں. کئی دفعہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کئی دفعہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی آج تک دنیا میں یہ لوگ کیور ہوئے ہیں اور شفیع کے کرونا سے، سب نے یہ بیسیلینم انفلوئنزم کھائی. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، میری بیٹی 19 سال، اس کی منڈلش پروفنگ ہے، کنفیوز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں نے 35,000 دفعہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پی ڈی ایف کیوں نہیں دیکھتے. مجھے اس چیز پہ حیرانی ہے کہ پی ڈی ایف دیکھنا ان کے لیے اتنا محال کیوں ہے. پی ڈی ایف میں لکھا ہوا ہے اس کا امتحان کا خوف، میں نے کئی دفعہ اس زبان نے بھی بتایا ہوا ہے. امتحان کے خوف کے لیے کسی بھی قسم کا امتحان ہو، اس کے خوف کے لیے ارجنٹم، نائٹریکم، ایکونائٹ، ایتھوزا، یہ سب دوائیں 30 میں ملا کے دیں. کسی کو بھی خوف ہے امتحان، کالیفاس 6، سلیشیا 6X، اس چیز کا خوف ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گی، یہ ڈر ہوتا ہے کئی بچوں کو کہ میں فیل ہو جاؤں گی، اس کو یہ دوائی دیں. ویسے کسی کا امتحان کا خوف ہے، آپ نے گاڑی میں ٹیسٹ دینے جانا ہے
اور آپ فل نروس ہیں کوئی پتہ نہیں گاڑی چلے گی مجھ سے نہیں چلے گی، ریسکیو ریمیڈی کھاتی رہیں، پہلے بھی کھا کے جائیں، آپ اللہ کے فضل سے پاس ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ساری یہ PDF پہ لکھی ہوئی ہیں، وہاں دیکھا کریں۔ میں کچھ کو نا جواب دے دیتا ہوں لیکن ان کی نا تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں آپ نا آگے فارورڈ کریں ایک دفعہ سوال۔ لیکن دیکھیں مجھے فارورڈ کرنے سے کیا ہوگا، آپ مجھے فارورڈ کر دیں گے، میں دیکھوں گا جب میں آپ کو جواب دے دوں گا، لیکن یہ جب جواب سارے دیے ہوئے ہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے وہاں؟ من لگتا ہے نا سوال آتے میں 5 یورو لانے پڑے۔ پڑھنے کا کلچر نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے بھی ان سوالوں کے بھی 5 یورو لگانے پڑ گئے، وائس میسج کے 5 یورو، لکھے ہوئے میسج فری۔ لوگ 48 وائس میسج مجھے بھیجتے ہیں، 48 وائس میسج۔ اب یہ دیکھیں کہ میں پہلے 48 میسج سنوں گا، ان کو یاد رکھوں گا، پھر اس پہ دوائی تجویز کروں گا۔ یہ میرا یہ کام نہیں ہے، میں نے تو زیادہ دفعہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ مجھے دوائی پوچھنی ہے، 2-3 لائنیں لکھ کے فوٹو بنائیں، اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتی کاغذ پینسل لیں، اس پہ لکھ لیں، فوٹو بنائیں اور مجھے بھیج دیں، آپ کو جواب بھی جلدی ملے گا، کیونکہ پڑھنا میرے لیے آسان ہے، پڑھ کے جواب دینا۔ پہلے میں آپ کے 15 میسج سنوں، وائس میسج، پھر مجھے یہ نہیں پتا نا تیسرے میں آپ نے کیا کہا تھا، چوتھے میں آپ نے کیا کہا تھا، یہ چھٹے میں آپ نے کیا کہا تھا، مجھے تو نہیں اس طرح یاد رہتا۔ پھر وہ درمیان میں بات کرتے کرتے وہ کسی اپنی بات کر رہی ہیں، ساتھ ہی بیٹی کی شروع ہو جائیں گی، بیٹی کی کر رہی ہیں، ساتھ بیٹے کی شروع ہو جائیں گے۔ اتنی کنسنٹریشن نہیں میں دے سکتا کہ آپ کے میسج کے اوپر۔ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو پھر مجھے ہر وائس میسج پہ 5 مارک لگانے پڑیں گے، 5 یورو۔ پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا، پھر آپ کی تسلی سے وائس میسج سنوں گا، پھر میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ ادروائز میسج لکھیں، فوٹو بنائیں، واٹس ایپ کر دیں، ٹائپ کر سکتے ہیں ٹائپ کر دیں، آپ کے لیے بھی ایزی، میرے لیے بھی۔ فون کاٹے گا پھر میسج کٹ جڑیں گے۔ ہارون تیاری کر لو، کیشیئر کی ضرورت پڑنے والی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، جنگ لگ رہی ہے تو فون بھی بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، اللہ مالک، دیکھی جائے گی۔ آدھی بیماریاں کم ہو جائیں گی جب فون بند ہوں گے، ویسے تو آدھی 90% بیماریاں ختم ہوئیں گی۔ پھر لوکی لبن گے PDF، لوکی کتاباں لبن گے، وہ کتاباں کتنے گئی ہیں یارو، رانا صحیح دے نسخے کتنے گئے سارے یارو، حادثہ والے نسخے کتنے گئے سارے یار، ہوں لبو دوائیاں کتنے گئی۔ لیکن میں آپ سب کو آج ایک پیغام دیتا ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو PDF ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے، اس کو ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب کے جو نسخے ہیں 372 صفحے اس کے، اس میں کچھ اور نسخے ایڈ کر کے یہ کتاب ہم شائع کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر تو آپ کو اور سہولت ہو جائے گی کہ آپ کے پاس سامنے پڑا ہے، کتاب پڑھیے، کھولیں اور نسخہ دیکھیں۔ یہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں آج کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کرنے لگے ہیں کہ اس کو ہم آپ کو پرنٹ کروائیں، خوبصورت سا پرنٹ کروا کے پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور قیمت ہم اس کی بہت معمولی سی رکھیں گے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ کوئی پرافٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر، جو اس کی لاگت آئے گی وہی اس کی قیمت، کیونکہ ہم پرافٹ کے لیے میں کام نہیں کرتا یا پیسوں کے لیے میں کام نہیں کرتا، میں خدمت خلق کرتا ہوں، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ چیزوں کو روکنے کے لیے مجھے یہ سارے اقدام کرنے پڑے، اور جس سے میں بہت خوش ہوں۔ میسج کریں آپ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لکھ کے میسج کریں، میں آپ کو 10 بار بھی جواب دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک میسج میں ایک ہی سوال پوچھیں۔ اگر آپ نے 5-6 پوچھے تو ایک ہی کا جواب ملے گا۔ ایک میسج کریں، جواب لے لیں، اگلے دن پھر کر لیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے کہ میری 6 سال کی بیٹی ہے، بہت زیادہ خراٹے لیتی ہے، مہینے میں 1 دفعہ اسے فلو ہو جاتا ہے، کھانسی بھی۔ ایکونائٹ 200 میں روز 1 دفعہ اسکول جانے سے پہلے دیتی ہوں، آپ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں؟ اس کو ایکینیشیا دیں، مدر ٹنکچر میں 10 قطرے صبح 10 شام، اور خراٹے مارتی ہے تو برائٹا کاپ 200 میں صبح، اور OPM 200 میں رات کو سوتے وقت، ہفتے میں 2 بار دے کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔
اگلا سوال ہے ایک 5 سال کا بچہ جو 5 سال کی عمر سے ایک بچہ جو ہے اور عمر اس کی 11 سال ہے لیکن 5 سال سے اس کو یہ مسئلہ ہے. ایک منٹ ذرا. ایک ہاں جی آ جائیں. جی سوری میں سوال غلط پڑھا تھا. ایک بچہ جس کی عمر 11 سال ہے اس کی ذہنی حالت 5 سال کی ہے. اسے غصہ آتا ہے. غصے جب آتا ہے تو صوفے پر اپنا سر مارتا ہے اور شوگر ملی دوائیوں سے یا خوراک سے اس کی کیفیت کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غصے میں کوئی چیز لے کر یا نوکیلی چیز یا چھری لے کر خاندان والوں پر کہتے ہیں حملے کی کوشش کرتا ہے. اور ہاں جی ڈاکٹر نے ایسے پیشنٹ کو ہائیوسیاسمس 200 میں دیں, ایک دن چھوڑ کے ایک خوراک. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ کائنڈلی لیور اور کڈنی کو ڈی ٹاکس کرنے کی کوئی کمبینیشن یا دوائی بتا دیں. جزاک اللہ. کارڈس مریانس لیور کے لیے اور بیبرس بلگارس مدر ٹنکچر کڈنی کے لیے. ٹھیک ہے. اگلے ایک دوست جو آپ کے شوگر کے لیے دیے گئے جو مدر ٹنچر استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کا اب مسئلہ ہے کہ ان کے سر کے بال کلر کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں یا خشکی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے. اس کے لیے وہ رہنمائی چاہتے ہیں آپ کی. بھائی سر کے بال ماسکارا لگانے سے کمزور ہوگا, اس کے لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا. بالوں کے لیے جو اتنی ساری دوائیں بتائی ہوئی پہلے بھی پروگراموں کو کھائیں. بال گرنے کی بہترین دواؤں میں سے ایک دوا جو ہے وہ بس فاسفورس ہے, ویک میں ایک دفعہ. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ میرے والد صاحب جن کی عمر 78 ہے, شوگر اور دل کے مریض ہیں, 4 دن پہلے پاکستان گئے. سفر کے دوران پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں سوج گئے ہیں. آرنیکل تیل کی مالش کی ہے. 4 دن گزر گئے, سوجن ابھی تک نہیں گئی اور مکمل آرام نہیں آیا. ہاں جی ایسے تمام لوگ جن کے پاؤں چھوٹتے ہوں سفر کے دوران, ان کو چاہیے کہ سفر سے پہلے ایپس میلیفیکا 1000 کی خوراک کھا لیا کریں. تو ان بزرگوں کو بھی وہ ایپس میلیفیکا 1000 میں یا 200 میں دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائے گی سوچ. ایک بیماری پھیل رہی ہے منکی پاکس, کینیڈا میں اس کے کچھ کیسز آئے ہیں, کیا آپ اس کی کوئی دوائی بتا سکتے ہیں؟ جی آج بھی میں نے میسج پڑھا تھا لیکن وہ ہے کیا بیماری, مجھے سمپٹم پتا چلے گا تو میں بتاؤں گا. دوائیوں بیماری کے نام پہ میں دوائی نہیں بتاتا. جی ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہے کہ کیا ہائپر تھائرائڈزم یا جو تھائرائڈ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اس کے دوران سیبکٹون آئل سے جو بنی ہوئی ہومیوپیتھی کی دوائی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگوں نے سوال جو تھے وہ آخر میں بھیجے تھے اور میں بس صاحب کل جو سوال میں نے آپ کو بھیجا تھا آپ نے جواب بھی دیا تھا, وہ پڑھ دوں. ہاں ایک سوال ہے کہ میری بیٹی کو ٹونسل ہے, ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے نیکسٹ منتھ کہہ رہے ہیں اور کافی برا حال ہے, گلے تک کافی بڑھ گئے ہیں. آپس میں جب ملتے ہیں تو اسے شدید درد ہوتی ہے گلے کے اندر. 6 سال اس کی عمر ہے, وزن اس کا 16 kg ہے اور جب کھاتی ہے تو شدید درد ہوتی ہے اور صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا نسخہ بپتیسیا, فائٹولا کا بیری, کالی میور
سلیشیا کلکیریا فلور کیا اس کے لیے ٹھیک رہے گا؟ فائٹولا کا بیری نہیں، سادہ فائٹولا کا. ٹھیک ہے. اس میں کلکیریا فلور ہے، بیپٹیشیا ہے، فائٹولا کا ہے، اور سلیشیا. اس میں ایکینیشیا ڈال لیں آپ. یہ سب دوائیں 30 میں ملا کے اس کو ہر 2 گھنٹے بعد ایک ڈوز دیں تو اللہ کے فضل سے اگلے دن کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن دوائیاں دیتے رہیں کچھ عرصہ تک وہ ٹونسل ٹھیک ہو جائے. صحیح، ٹھیک. اور دوسرا انہوں نے پوچھا کیا ٹانسلز مسلسل ختم ہو جائیں گے، دوبارہ تو نہیں آئیں گے دوائیاں استعمال کریں؟ یعنی کیا مسلسل ختم؟ ٹونسل تو کبھی ختم نہیں ہوتے. ٹونسل یہ ہے کہ جو سوجے ہوئے پیچھے کو چلے جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. یا ان کی تکلیف جو تھی وہ تو کم ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گی، ایک دن میں ہو جائے گی. گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ دن ملا کے دیں تو یہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہی تھے میرے سے سوال ابھی تک. اور تو کوئی نہیں. آپ پوچھ لیں سوال جو آپ کا ہے. میں تو جی رانا صاحب کی ایک مریضہ ہیں جن کو بہت اعتقاد ہے رانا صاحب پہ، اور رانا صاحب سے ہی وہ علاج کروانا چاہتی ہیں، اور مجھے اکثر بار بار لکھتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں خود رانا صاحب بجائے سے کہ میں جواب دوں، رانا صاحب ان کو جواب دے دیں اور ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، جو ان کی تسلی کروا سکتے ہیں تو کروا دیں. بریسٹ کینسر کی مریضیں ہیں، عمر 60 سال ہے. وہ کہتی ہیں دونوں ٹانگوں میں نیلے نیلے نشان گول گول سے بنتے ہیں، کوئی 1 انچ کا اور کوئی ہے 2 انچ کا ہوتا ہے. پنڈلیوں میں، تھائنس پر، کولوں پر اور بازوؤں پر بھی بنتے ہیں. ان کے نیچے بلڈ جمتا ہے، جگہ سخت رہتی ہے، اور یہ نشان تقریباً 15 دن میں ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں. دونوں پاؤں اور ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں. ویری کوئنس بھی ہیں گھٹنوں اور ٹخنوں کے قریب سے. تھائرس پر بھی وہی کوئنس کی لکیریں بنتی ہیں. لیور فنکشن بھی ٹھیک نہیں ہے. الیکٹرائزش فاسفیٹ پائی ہے، یہ بھی لکھا ہے. یہ میڈیسن لے رہی ہوں آپ کی ہدایت کے مطابق. تھوجا 1000 پوٹینسی، فاسفورس 1000 پوٹینسی، لیپکس آرنیکا، آپ کو نائٹ، لپڈم 200 دن میں ایک بار 2 مہینوں سے لے رہی ہوں. لیور ٹونک بھی لے رہی ہوں، وٹامن ڈی اور K2 لیتی ہوں. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ ہاتھ دھوتی ہوں تو اس کا نیلے نیلے نشان بن جاتے ہیں جو بعد میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جی یہ وہی دعائیں بتا رہی جس پہ اسی پروگرام میں میں نے سارا کچھ بتایا تھا کہ ویریکوز وینز کی بات میں نے کی تھی، نیلے دھبوں کی میں نے بات کی تھی، اور اس کے لیے دعائیں میں نے ساری بتائی تھیں. وہ پوجا اور فاسفورس جو لے رہی ہیں 1000 میں، وہ تو ہفتے میں ایک بار ایک خوراک لے رہی ہیں کہ اس لیے کینسر کا آپریشن ہوا تھا. باقی آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ 2 سال لے رہی ہیں، میں نے 26 سال سے میں لے رہا ہوں. آپ 2 مہینے میں تنگ آ گئی. میں آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ پچھلے 26 سال سے لے رہا ہوں، آج بھی لیے میں نے. تو اس لیے یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ 2 مہینے سے لے رہی ہیں، میں تو 26 سال سے لے رہا ہوں. اس لیے نہایت ادب سے درخواست ہے کہ جو دعائیں آپ کھا رہی ہیں صبر کے ساتھ کھائیں. ہتھیلی پہ سرسوں نہ جمائیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ ٹینشن لیں گی، ٹینشن کریں گی، اپنے آپ کو خراب کریں گی. ٹینشن نہیں لینی چاہیے آپ کو کبھی کسی بھی قسم کی. آپ کو ریلیکس رہنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو شانت رکھنا چاہیے، اور آپ جتنا آپ شانت رہیں گی اتنی آپ کی بیماری آپ سے دور بھاگے گی. کوئی بھی پیشنٹ جتنا وہ اپنے آپ کو غصے میں رکھے گا یا ٹینشن میں رہے گا تو اس کی بیماری اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے جتنے بھی میرے پیشنٹ ہیں، جتنے بھی خدا بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان سب کو چاہیے کہ وہ شانت رہیں، صبر سے رہیں، اور جو دوائی کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے. ہومیوپیتھی دوائیوں سے عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. اگر آپ ان دعاؤں کو اپنے استعمال میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی. آپ کو کوئی نئی بیماریاں نہیں ساتھ لگیں گی. جن بیماریوں کے لیے آپ لے رہی ہیں وہ بیماریاں آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے بھاگتی جائیں گی. لیکن آپ کا دماغ کو شانت رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا دماغ شانت ہوگا، سکون ہوگا، پرسکون ہوگا، تو آپ کو بیماری کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. جتنا بھی آپ
اپنے دماغ کو پریشان رکھیں گے بیماریوں کی وجہ سے یا فیملی پرابلمس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اتنی ہی آپ کی بیماری کی شدت بڑھے گی. آزما کے دیکھیں. تو اس لیے میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں آپ کو کہ آپ آرنی کا لیکسس لیڈے میکونٹ ڈیرین لیتی جائیں. ایک دفعہ لینے سے اگر وہ نشان کم نہیں پڑ رہے تو 2 دفعہ لیں، 2 دفعہ سے نہیں پڑ رہے 3 دفعہ لیں. آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ تھوجا ہفتے میں ایک بار لے رہی ہیں، فاسفورس ہفتے میں، فاسفورس کو ہفتے میں 2 مہینے میں 2 بار کر دیں. تھوجا کو ہفتے میں 1 بار کر رہے ہیں، فاسفورس کو 2 بار مہینے میں کر دیں. اس کی جگہ آپ پھر آپ کا وہ ہیما میلس آپ 200 میں لے لیں تو اس کو ساتھ کھائیں. یہ آپ کی ویریکوز وینز جتنے بھی یہ خون جمتا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خون جمع ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیلا، لیکن خون رکا نہیں ہوا آپ کا. اگر آپ کا خون رکا ہوتا تو آپ کو کوئی اور پرابلم ہو جانی تھی، لیکن آپ کو نہیں ہوئی. اس کا مطلب کہ آرنی کا لیکسس لیڈیم اور ایکونائٹ لینے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن چل رہی ہے. تو اس لیے یہ اس دوائی کو اپنے استعمال میں رکھیں. یہ کئی دفعہ بڑے بڑے سویر ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو. اگر کبھی ہو بھی جائے تو یہ اتنی زبردست دوا ہے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتی. تو اس لیے یہ 4 دوائیں میرے آقا کی تجویز کردہ ہیں، اور میں پچھلے 26-27 سال سے لوگوں کو دے رہا ہوں. مجھے یہ دوائیں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے میرے آقا اور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کے دی اور فرمایا تھا کہ یہ کھاتے رہو گے انشاءاللہ ٹھیک رہو گے. یہ آج سے 26 سال پہلے 13 اگست 1993، 29 سال ہو گئے، 13 اگست 1993 کی یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ یہ دوائیں، یہ جو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ تم کھاتے رہو گے اور انشاءاللہ ٹھیک رہو گے. اور 29 سال اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے. بس جی ہو گیا ٹائم تھوڑا. ہارون جی. وہ فلسطینی بچے والا سوال پوچھ لیا آپ نے؟ ہاں جی، وہی تھا جس کی ہائسمس دوائی بتائی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار ایوری باڈی. اوکے جی. جو لوگ بھی پروگرام میں شامل ہوئے ان سب کا شکریہ، اور امید ہے کہ ہاں جی ان کو اینڈ پہ یہ بھی نصیحت آپ کیا کریں کہ اس پروگرام کو صرف آپ نے نہیں دیکھنا، اس کو پھیلانا بھی ہے. آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آپ نے لوگوں کو اس کو پھیلانا ہے. یہ مفت کا ثواب ہے، آپ اس کو پھیلائیں گے آپ کو مفت کا ثواب ملے گا. تو اس لیے آپ ہماری اس مفت کے ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اس کو پھیلائیں. شاید کسی کی زندگی بچ جائے آپ کی یہ پھیلانے سے، تو اس کا ثواب بھی پھر آپ کو ملے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کی ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے جی.